اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم آپ بھیج دیجئے ان میں رسولاً ایک رسول منہم جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں ویعلمہم اور سکھلائے ان کو الکتاب والحکمہ کتاب اور تہ کی باتیں حکمت کی باتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ رسول ان کو پاک کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ زبردست ہیں حکمت والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ پچھلے درس کے اندر تقریباً 8 دعائیں جو ہے 3 آیات کے اندر ذکر کی گئی تھی کہ پہلی دعا کیا تھی، رب اجعل ھذا بلدا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان جگہ پہ چھوڑا تو یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس بیابان جگہ کو، اس ریگستان کو، ھذا بلدن، ایک تو دعا میری یہ ہے کہ آپ اس کو شہر بنائیں، اور دوسری دعا مانگی کہ آمنن، ایسا شہر کہ جو امن والا ہو۔ تیسری دعا مانگی کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو آپ پھلوں کا رزق عطا فرمائیں، ہر چیز کا پھل، ہر چیز جو ہے وہ پوری دنیا سے یہاں پہنچے۔ اور چوتھی دعا جب بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ان بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا لیا بیت اللہ کے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو پھر چوتھی دعا مانگی ربنا تقبل منا، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ اور 5ویں دعا پھر مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلمان بنا، اپنا فرمانبردار بنا۔ اور 6ٹھی دعا اپنی ذریت کے لیے مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری اس ذریت میں، میری اس اولاد میں امتم مسلمۃ لک، ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرمانبردار ہو، امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، یہودی کہتے ہیں ہم امت مسلمہ ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے لیے انہوں نے دعا فرمائی تھی، اور مشرکین کہتے ہیں امت مسلمہ ہم ہیں، لیکن در حقیقت حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دعا جو اللہ نے قبول فرمائی، یہ امت مسلمہ ہم ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اس لیے 6ٹھی دعا انہوں نے اللہ سے یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور 7ویں دعا اللہ سے مانگی کہ وہ ارنا مناسکنا، اے اللہ آپ نے مجھ سے حج کا اعلان کروایا کہ میں نے بیت اللہ بنا لیا کہ آپ بیت اللہ پہ کھڑے ہوں اور حج کا اعلان کریں، تو اب ارنا مناسکنا، مجھے حج کے مناسک بھی سکھلا دیجیے کہ حج کرنا کس طرح ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور 8ویں دعا وتب علینا، اے اللہ ہم کو معاف فرما، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، اس لیے ہماری بخشش فرما۔ یہ 8 دعائیں پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، تو اس لیے آج کے درس میں اس کو اللہ نے الگ آیت میں ذکر کیا کیونکہ یہ بہت بڑی دعا تھی۔ تو یہ دعا کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک ایسے پیغمبر کو مانگا کہ ایسا پیغمبر ہو کہ حالانکہ پیغمبر سب پیغمبروں کا کام یہی ہے، لیکن مخصوص طور پر مانگا کہ اے اللہ وہ اپنا آخری محبوب جو آپ فرما رہے ہیں، جس کو آپ عزیز فرمائیں گے، جو آپ کا محبوب ہوگا، وہ مجھے عطا فرمائی۔ ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان میں وہ مبعوث فرما، انہی لوگوں میں، میری ذریت میں، کہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے کہ یتلو علیہم آیاتی کا، کہ ان لوگوں پر آپ کی آیتیں، آپ کا قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے گا، تلاوت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا کہ حکمت اور کتاب کی ان کو تعلیم دے گا، اور تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے گا، تزکیہ نفس کرے گا۔ ایسا رسول جو ہے اے اللہ میری اس قوم میں، میری اس ذریت میں، میری اس اولاد میں پیدا فرما۔ تو یہاں کچھ لغات کی تشریح ہے، اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ یہ مصدر ہے تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ تلاوت کے لغت کے اندر معنی جو ہے
کہ کسی کی پیروی کرنا، کسی چیز کی اتباع کرنا۔ اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابیں اور کلام الہی جتنے بھی ہیں ان کے پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے لغوی معنی کے حساب سے بھی اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کے ساتھ قرآن کا اتباع بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے اس قرآن کے اندر اپنی طرف سے کسی لفظ یا کسی حرکت زبر زیر پیش وغیرہ کی کمی کرنا یا پیشی کرنا، کسی کو کم کرنا یا بڑھا دینا یا تبدیلی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا دوسرے کلام کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ تلاوت وہی ہوگی جو صرف کلام الہی کے پڑھنے کی ہوگی۔ تو دوسرا اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں کتاب سے مراد تو سامنے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ شریف ہے، کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو یہ کتاب یہ قرآن مجید سکھلائیں گے۔ والحکمہ سے کیا مراد ہے؟ حکمت کیسے چیز کہتے ہیں؟ حکمت کا لفظ جو ہے عربی لغت کے اندر اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی معنی کہ اس لغت میں، اس بول چال میں، اس زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے اصطلاحی معنی کہ شریعت اس کا کیا معنی لیتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جیسے زکوٰۃ کا عربی کے اندر معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا۔ اب کپڑے کو پاک کرنے کو تو زکوٰۃ نہیں کہتے، شریعت نے اس کا الگ معنی لیا ہے۔ تو لغوی معنی لغت عرب میں اس کا معنی زکوٰۃ کا یہی ہوگا، پاک کرنا۔ لیکن جو ہے کس کو پاک کرنا؟ شریعت کہتی ہے زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مال کو مخصوص وقت گزرنے کے بعد مخصوص جو شریعت نے مقرر کیا ہے اس مخصوص حصے کو اللہ کے راستے میں دے کر اپنے مال کو پاک کرنا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دیکھیں شریعت کا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے حکمت کا معنی جو ہے وہ عربی لغت کے اندر عرب جو کہتے ہیں اس میں کئی معنی، حق بات کو پہنچ جانا اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، اور اسی طرح عدل و انصاف کو بھی حکمت کہتے ہیں، علم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ حلم عطا فرما دیں، تدبیر اور حکمت اس کو بھی جو ہے الحکمہ کہتے ہیں۔ تو لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لغات کے امام ہیں، لغت کے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ حکمت کا جب اللہ کے لیے بولا جائے گا کہ اللہ حکیم ہے، اللہ بڑی حکمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس میں بڑی حکمت رکھی ہے، تو اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں زمین و آسمان اور اس میں جو ہے ہمیں موجود نظر آ رہی ہیں نہیں آ رہی، ہر چیز کی پوری معرفت جو ہے وہ اللہ کو حاصل ہے، یہ اللہ حکیم ہے، یہ مراد ہوگا۔ اور اللہ نے ان کو مستحکم طور پر ایجاد فرمایا ہے، اور اللہ نے جو ان کو پیدا کیا ہے وہ کامل پیدا کیا ہے، یہ حکمت کا معنی ہوگا۔ لیکن جب یہ لفظ کسی غیر اللہ کے لیے بولا جائے گا، جیسے یہ جو ہے ان کی باتیں بڑی حکمت کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، کسی کے لیے بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ موجودات میں سے جو چیزیں موجود ہیں، جو ان کے متعلق ہیں، جو ان کو نظر آ رہی ہیں، ان کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور نیک اعمال کی طرف بندہ لگ جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں حکمت سے کیا مراد ہوگا؟ صحابہ میں سے جو مفسرین تھے اور تابعین میں سے جو مفسرین تھے، چونکہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی آیات کی جو معنی تھے، جو تشریح تھے، وہ سیکھتے تھے، آگے امت کو انہوں نے پہنچایا۔ اس جگہ لفظ حکمت کے معنی بیان کرنے میں صحابہ کے الفاظ مختلف ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ انہوں نے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی حکمت سے مراد سنت رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ جہاں حضور ان کو کتاب یعنی قرآن مجید سکھاتے ہیں، وہاں حضور اپنی حدیث اور اپنی سنت بھی ان کو سکھاتے ہیں۔ اب یہاں چار معنی صحابہ اکرام نے مفسرین نے کیے، چاروں کا خلاصہ یہی بنے گا۔ یعنی ایک تفسیر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے قرآن کی آیات پڑھیں گے، معانی کی بیان کریں گے تو تفسیر تو رسول اللہ کا قول ہی ہوگا، رسول اللہ کی سنت ہوگی۔ مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن نے کوئی نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھیں،
کتنی نمازیں پڑھیں، نمازوں میں سنتیں کتنی ہیں، فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، اور نماز کے اندر بے شمار جو مسائل ہیں، یہ سارے کی ساری تشریح میں، قرآن کی تشریح میں رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اب وہ حدیث ہو گئی، وہ سنت رسول، کہ قرآن کا جو حکم ہے نبی کے طریقے پر کرنا، یہ دو چیزیں آ گئیں کہ قرآن کا ہر حکم نبی کے طریقے پر، یہی ہم کہتے ہیں کہ ہر عمل کو اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہے، اب زکوٰۃ کا نصاب قرآن مجید میں نہیں ہے، حکم موجود ہے، آگے تشریح تفسیر جو کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں کی ہے، اپنے عمل سے کر کے بتائی ہے۔ اب وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ حدیث بنیں گے، جو رسول اللہ کا عمل ہوگا وہ سنت بن جائے گی۔ تو اس لیے یہاں بعثت کے جو مقصد ہیں ان میں سے ایک مقصد تو تلاوت آیات ہے، دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا کیا تھا کہ وہ قرآن کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کو سکھائیں گے، والحکمہ، اور اپنے سنت سے اس کتاب کی تشریح کریں گے۔ تو اب یہ تفسیر قرآن کی تفسیر کریں گے، مطلب کیا ہے کہ سنت رسول ہو گئی۔ اور ایک تفسیر میں صحابی نے فرمایا تفقہ فی الدین مراد ہے حکمت سے، کہ دین کے اندر فقہ، دین کے اندر سوجھ بوجھ رکھنا، لیکن دین کے اندر سوجھ بوجھ رکھنا یہ بھی سنت رسول ہے۔ اور اسی طرح ایک تفسیر میں کسی نے کہا کہ احکام شریعہ کا جو علم ہے، شریعت کے احکام کا، یہ بھی سنت رسول ہے، کہ جو قرآن میں واضح ہے وہ تو قرآن کی آیات سے واضح ہے، باقی جو کچھ ملے گا ہمیں سنت رسول سے ملے گا۔ شریعت کے احکام کا علم جتنا بھی ہوگا وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے، اللہ کے نبی کی سنت سے ہوگا۔ اور اسی طرح احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے معلوم ہو سکتا ہے، ایک تفسیر یہ ہے، یہ بھی وہی ہے کہ رسول اللہ کا بیان وہ حدیث اور سنت ہوگا۔ اس لیے حکمت میں جو صحابہ اور تابعین کی مفسرین گزرے ہیں ان کی جو تفسیریں مختلف ہوئی ہیں، یہ صرف الفاظ مختلف ہوئے ہیں، معنی اور خلاصہ مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت۔ حکمت سے یہاں مراد یہ ہے۔ اب اگلا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کو پاک، زکوٰۃ سے مشکل، زکوٰۃ میں نے کہا کہ اس کا لغوی معنی لغت عرب میں اس کا معنی طہارت اور پاکی کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تو یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ اب ان کا تھوڑا سا معارف اور مسائل ہیں ان آیات کے اندر، ان کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو میں نے تھوڑی سی تشریح کی ہے، اس سے آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، قرآن اور سنت کی ان کو تعلیم دے، اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے ان کو پاک کرے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو اس میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی دعا کیوں کی؟ علماء کہتے ہیں دو وجہ سے کی، کہ اول تو یہ کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا ایسے ہونا یہ سعادت ہے اور شرف ہے، کہ اس پیغمبر کا میری اولاد میں سے آنا یہ میرے لیے شرف ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ میری اولاد میں سے ہی اس کو پیدا فرما۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب رسول انہی کی قوم میں سے ہوگا، انہی کی برادری میں سے ہوگا، تو وہ اس کے چال کو بھی دیکھیں گے، چلن کو بھی دیکھیں گے، سیرت کا بھی مطالعہ کریں گے، اس کے حالات سے بھی بخوبی جو ہے واقف ہوں گے، اس لیے کسی دھوکے کے اندر، کسی فریب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو جیسے بہت سارے انبیاء، تقریباً سارے کے سارے انبیاء جو ہے اپنی قوموں میں سے آئے ہیں، تو باہر سے کوئی نہیں آیا، کیونکہ تاکہ قوم ان کو سچا مانے۔ آپ دیکھیں اور ان پر ایمان لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایمان کی دعوت دی سب سے پہلے تو اپنی قوم کو کیا کہا؟ کوئی صفا پر جب بلایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے میری قوم، میرے 40 سال تمہارے اندر گزرے، 40 سال، 1 2 4 دن نہیں، 40 سال بعد مجھے نبوت مل رہی ہے، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کا تجربہ کیا، بتاؤ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا؟ دیکھیں اپنی زندگی پیغمبر نے پیش کی، میں نے میرے اخلاق کو تم نے دیکھا، میرے طور طریقے کو تم نے دیکھا، میری سیرت کا تم نے مطالعہ کیا، میری صبح دوپہر شام تم نے دیکھے، میرے کردار تمہارے سامنے ہے، بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں۔ اب پہلے یہ سوال کیا، دعوت سے پہلے حضور نے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ان سب نے کہا
بیک زبان ہو کے کہا اور سب نے حضور کے سامنے کہا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تجربہ کیا ہے, ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا, آپ سچے ہیں, سب میں سے سچے ہیں, آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور آپ امانت دار ہیں. بڑے بڑے دشمنوں کی امانتیں بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں لیکن آپ ان کی امانت کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ سے سچا, آپ سے زیادہ امانت دار ہم نے نہیں پایا. پھر حضور نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو اس لیے قوم اور برادری سے جب کوئی نبی آتا ہے تو اس کی زندگی اس قوم, اس برادری کے سامنے ہوتی ہے. قوم دھوکہ نہیں کھاتی, اس کے چال چلن, اس کی سیرت, اس کے حالات سے جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں, اس لیے وہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے یہ ملا کہ میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور یہ رسول جو آپ مانگ رہے ہیں یہ اب آخری زمانے میں آنے والا ہے اور ہم اس کو آخری زمانے میں بھیجیں گے. تو اسی لیے مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت بھی تھا جب کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ابھی آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا بلکہ ان کا خمیر بھی تیار ہو رہا تھا. میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. تو اب حضور نے اسی حدیث میں لوگوں کو کہا میں اپنے معاملے کی ابتدا تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں اپنے جد امجد, میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں. یہ تین چیزیں حضور نے اس حدیث میں فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ میں ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری اور بشارت سنائی تھی وہ میں ہوں, اور میری والدہ ماجدہ نے حمل کے زمانے میں جو خواب دیکھا تھا اس خواب کا مظہر میں ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ وہ تو یہ ہے جو آج کی آیت میں ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے یہ مبارک اور پیارا رسول جو آپ کا محبوب رسول ہے یہ مجھے عطا فرمائیے کہ وہ انہی میں سے ہو, میری اس ذریت میں سے ہو. ربنا وبعث فیہم, ان میں سے ہی بھیجیں آپ, رسولا, ایک رسول, منہم, جو انہی میں سے ہو. تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, حضور نے فرمایا یہ میں اپنے والد کی, میں اپنے جد امجد کی دعا ہوں کہ ان کی دعا کی برکت سے جو رسول آنا تو وہ میں ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا خوشخبری سنائی تھی عیسائیوں کو, اپنی قوم کو؟ حضور کے آنے سے پہلے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول قرآن نے نقل فرمایا ہے سورہ صف کے اندر 28ویں سپارے کے اندر. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, مبشرا, میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں, برسول, ایک ایسے رسول کی کہ یأتی من بعدی, کہ جو آئے گا میرے بعد ایک ایسا آخری رسول آنے والا ہے جس کی میں تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں. اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا, پوری دنیا اس کی حمد کرے گی. محمد اور احمد حضور کا نام تھا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت تھی جو حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے اپنے عیسائیوں کو, اپنی قوم کو دی تھی. تو حضور نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. اور حضرت آمنہ جو ہیں حضور کی والدہ ماجدہ, ان کا خواب کیا ہے کہ حمل کے زمانے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے پیٹ میں, خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہے اور اس نور کی وجہ سے ملک شام کے جو محلات ہیں وہ بھی جگمگا اٹھتے ہیں, روشن ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ماں نے وہ جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور میں وہ پیغمبر ہوں کہ میرے آنے کے بعد پوری دنیا میں نور ہی نور پیدا ہو. تو یہ جو ہے, اور پھر قرآن مجید میں حضور کی بعثت کا جو تذکرہ ہے 3 جگہ ہوا ہے. حضور کی بعثت کا تذکرہ ایک تو اس آیت میں حضور کے مبعوث ہونے کا, اور 2 جگہ اور ہے. ایک تو سورہ آل عمران آگے آئے گا, اس کی آیت نمبر 164 ہے. ایک سورہ جمعہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی 28ویں سپارے میں غالباً سورہ جمعہ. تو اس میں آیت نمبر 2 کے اندر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے اعادہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو یہاں مذکور ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جو اس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. تو حضور کو متعین کر دیا گیا. اب بعثت رسول کے 3 مقصد ہیں جو اس آیت میں اور سورہ بقرہ کی آیت میں, سورہ آل عمران کی آیت میں, سورہ جمعہ کی آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے, اس آخری پیغمبر کو کیوں بھیجا گیا, اس کے آنے کے مقاصد کیا ہیں. تو اس میں
ایک ہی طرح کے الفاظ میں حضور کے مقاصد بیان کیے گئے، 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ گویا کہ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی کیا ہیں، کہ حضور کے اوپر جو منصب کے فرائض ہیں کہ آپ نے جا کر کرنا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، دیکھیں اس کو الگ کیا تلاوت آیات، اور دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، معنی کو الگ کیا، الفاظ کی تلاوت کو الگ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ کتاب اور حکمت، سنت رسول اور احادیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کتاب کی تعلیم دینا، یہ دوسرا مقصد۔ تیسرا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ اخلاق کرنا، ان کے اخلاق کو درست کرنا۔ آپ دیکھیں کہ تینوں کی تینوں باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طور پر اس کا حق ادا کیا، تلاوت کا بھی حق ادا کیا اور تعلیم کتاب کا بھی حق ادا کیا، اور صحابہ اکرام کی جماعت کا ایسا تزکیہ کیا کہ جو پہلے رہزن تھے وہ قوم کے راہبر بن گئے، جو پہلے کسی کھاتے کے نہیں تھے اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا کہ حضور کی اس مجلس کی وجہ ایسا تزکیہ اخلاق ہوا کہ آسمان نے قیامت تک کے لیے کسی کے ایسے اخلاق نہیں دیکھے، ایسے اخلاق صحابہ میں پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھیں موت کے وقت، جب موت کے وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے غزوہ احد کے اندر غالباً، تو صحابی پانی پینے کے لیے دوسرے پانی صحابی کو ترجیح دے رہے ہیں، کہتے ہیں دوسرے نے آواز لگائی میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلاؤ، پھر اس کے پاس پہنچے، تیسرے نے آواز لگائی، اس نے کہا، اس نے قربانی دی، اس نے کہا اس کو پہلے پانی پلائیں، پھر اس کے پاس جب پہنچے وہ شہید ہو گئے، پیچھے اس کے پاس واپس آئے یہ بھی شہید ہو گیا، پہلے کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، یعنی بالکل شہادت قریب ہے، سانس نکل رہا ہے، اس وقت بھی اخلاق دیکھیں صحابہ کے کہ دوسرے بھائی کے لیے قربانی دے، کیسے صحابہ کے اخلاق بنے، ایسا تزکیہ اللہ کے نبی نے ان کا کیا کہ پاکیزہ جماعت تیار کی۔ تو اس لیے پہلا مقصد تلاوت آیات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہوتا ہے اور تعلیم کا تعلق معنی سے ہوتا ہے، تعلیم معنی کی دی جاتی ہے، تلاوت الفاظ کی جاتی ہے۔ تو یہاں تلاوت کو اور تعلیم کو الگ الگ بیان کیا، اس کا حاصل کیا ہے کہ جس قرآن مجید میں جس طرح معنی مقصود ہے اسی طرح الفاظ بھی مستقل مقصود ہے، اس کی تلاوت جو ہے اور حفاظت کرنا جہاں فرض ہے، اہم عبادت ہے، وہاں اس کے معنی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض قومیں ایسی ہیں جو قرآن کے الفاظ تو ٹھیک پڑھتے ہیں لیکن معنی غلط کرتے ہیں اور معنی غلط کر کے کافر ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی مرزائیوں کی مثال دی تھی۔ اب مرزائی جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اب آخرت کا معنی کیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک دن آخری آنے والا ہے، جو ہے لاسٹ دن ہوگا وہ دنیا کا، ٹھیک ہے، آخری دن دنیا کا جس کے بعد قیامت برپا ہوگی، اس پر ایمان والے یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب دیکھیں مرزائی کہتے ہیں ہم تلاوت تو انہی الفاظ کی کرتے ہیں، اب معنی بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں آخرت سے مراد قیامت نہیں ہے، آخرت سے مراد آخری نبی ہے، کہ حضور کے بعد بھی ایک آخری نبی آنے والا ہے جس پر ایمان والے یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں معنی بدل دیا۔ تو اس لیے الفاظ بھی قرآن کے ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، معنی کی بھی حفاظت۔ جو الفاظ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ان پر پہنچے ان سے ہمیں، اور حضور علیہ السلام پر وحی کے ساتھ نازل ہوئے، تو اللہ نے الفاظ کے معانی بھی حضور کو سکھلائے۔ آپ دیکھیں حضور کے جو بلا واسطہ شاگرد تھے، جو مخاطب خاص تھے، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے، اور صحابہ عربی زبان نہ صرف جانتے تھے بلکہ عربی زبان کے اندر فصیح اور بلاغت رکھتے تھے، عربی زبان کے خطیب تھے، عربی زبان کے شاعر تھے، یعنی اتنی زیادہ۔ تو ان کے سامنے خالی قرآن پڑھ دینا بھی کافی تھا، لیکن ان کو حضور نے تعلیم بھی دی، یعنی صحابہ کو۔ ہمیں تو تعلیم ویسے ہی ضروری ہے، ہم عربی زبان سے واقف بھی نہیں ہیں، صحابہ کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان پر قرآن کی آیات تلاوت بھی کریں گے اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، ورنہ عربی تو وہ جانتے تھے، ان کے لیے معنی کرنا تو کوئی مشکل نہیں تھا، خالی قرآن الفاظ کی صورت میں ہوتا تو وہ معنی خود کر لیتے، ان کو خود معنی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ خطیب ہوں، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ فصاحت اور بلاغت کے پہاڑ ہوں، جو مرضی ہو، عربی ان کی اپنی مادری زبان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے لیے اجازت نہیں تھی کہ آپ معنی اپنا کریں۔
معنی حضور سے آپ کو لینا پڑے گا. اسی لیے صحابہ میں جو مفسرین صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دوسرے صحابہ کہ صحابہ ان سے پوچھتے تھے. یہ صحابہ انہوں نے خود پورا قرآن جو ہے ان مفسرین نے حضور سے سیکھا. ہر چیز کا معنی پوچھا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے، حضور اس کا معنی کیا ہے. اللہ کے نبی نے ہر چیز کا معنی ان کو بتایا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں، معنی بھی مستقل مقصود ہیں. اور اگر آپ غور کریں، دنیا کے اندر کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کو بغیر استاد کے سیکھا جائے. اب ایک آدمی ہے، میڈیکل کی جتنی کتابیں ہیں انگلش میں مل جاتی ہیں بازار میں، ڈاکٹر بننے کی کتابیں بازار سے ملتی ہیں انگلش میں. ایک آدمی انگلش سیکھا ہوا ہے، اس نے ایم اے انگلش کیا ہے، یا انگریزوں کے ہی ملک میں پیدا ہوا ہے، انگریزی انگلش اس کی مادری زبان ہے، تو کیا بغیر استاد کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ کتابیں بھی موجود ہیں اور جو ہے مادری زبان بھی اس کی انگلش ہے، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے استاد کے پاس جانا پڑے گا. جو کورس ہے 4 سال کا 5 سال کا مخصوص تعلیم کے بعد، وہ کورس اس کو استادوں کی نگرانی میں کرنا ہوگا. استادوں سے اس کے میڈیکل کے سارے معنی اور ہر چیز. یہ تو میڈیکل کا علم تو بہت زیادہ ہے. ایک معمولی علم جو ہے وہ آدمی بھی استاد سے بغیر نہیں سیکھ سکتا. ایک موچی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف جوتی کو ٹانکا لگاتا ہے، جوتی کو جو ہے وہ گانٹتا ہے. اب ایک آدمی بغیر 5-6 مہینے سال موچی کے پاس بیٹھے ہوئے جو ہے وہ جوتی کو بھی نہیں گانٹ سکتا. یہ بھی ایک علم ہے. اس کو استاد کے پاس بیٹھنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اس کی سارے سلسلے کو سیکھنا ہوگا. تو اسی طرح قرآن کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں جی بس قرآن کیا ہے، یہ عربی سیکھ لو، بس قرآن کا معنی خود سیکھو. قرآن کو جتنی بھی قومیں ٹھیک ہے گمراہ ہوئی ہیں وہ اسی سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی استاد سے نہ سیکھو، بس قرآن کا ترجمہ دیکھو اور ترجمہ دیکھ کے خود قرآن پر عمل کرو. تو اس لیے یاد رکھیں کہ قرآن کا معنی بھی ہمیں، اس لیے وہ گمراہ ہوئی ہیں، انہوں نے پھر اپنا معنی کیا. اور کئی ایسے گمراہ ہوئے ہیں منکرین حدیث، انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا. اب جب حدیث کا انکار کیا کہ حدیث ہے ہی نہیں، تو ظاہر بات ہے پھر قرآن کی تشریح کہاں سے ہوگی جب اللہ کے نبی کو نہیں مانیں گے. اب انہوں نے قرآن کے الفاظ کی من مانی تشریح کی، جو انہوں نے کرنی تھی جو ہے وہ کی، اور کہا کہ جی اللہ کا قانون جس جگہ بھی قرآن کا لفظ آئے گا وہاں سے گورنمنٹ مراد ہوگی، موجودہ گورنمنٹ. اب دیکھیں معنی تو لینا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. تو حضور کا معنی لیتے تو پھر اور معنی تھا، لیکن حضور کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، منکرین حدیث بن گئے. تو اسی لیے جہاں قرآن کے الفاظ مقصود ہیں وہاں قرآن کے جو ہے معنی مقصود ہیں. اور دونوں الگ الگ فن ہیں. الفاظ کے ساتھ قرآن کے بڑے احکام متعلق ہے، جیسے تجوید ہے کہ قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، پھر تجوید سے پڑھنا، پھر مخارج سے اس کو ادا کرنا، الفاظ کے اندر لحن جلی نہ ہو، لحن خفی نہ ہو، پورا مستقل علم ہے جو الفاظ کے ساتھ متعلق ہے. اسی طرح جو ہے تلاوت ہے کہ تلاوت کے متعلق جو ہے بہت سے احکام ہیں. نماز میں تلاوت کی کیسے کی جائے گی، اس کے احکام کیا ہیں، وہ تو الفاظ کی خالی تلاوت کی جائے گی. تو اسی لیے حضور کے فرائض منصبی میں سے ہے کہ حضور جو ہے وہ تعلیم کتاب جو ہے یہ بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آیات کی تلاوت، آیات جو ہے یہ جداگانہ فرض جو ہے اللہ نے اس کو قرار دیا ہے کہ حضور کے یہ دونوں مقاصد ہیں. اب قرآن مجید کے بارے میں یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ جی جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں، تو جب تک معنی نہ ہو، معنی نہ سمجھے، طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا یہ فضول ہے. کئی لوگ آج کئی گمراہ فرقے یہ بھی نکلے ہیں قرآن کے اس آواز کو روکنے کے لیے. بھائی یہ بچوں کو جو آپ قرآن پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو حفظ پہ لگا دیتے ہیں، اور یہ جو لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے. تو جو ہے قرآن بغیر معنی کو سمجھے ہوئے جو ہے قرآن کے الفاظ کی تلاوت کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نعوذ باللہ یہ ایسی چیزیں بھی پیدا ہو گئی ہیں. تو اس لیے میں اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات جو ہیں قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے سمجھتے ہیں. اب دوسری کتاب کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، دوسری کوئی کتاب اس کا معنی نہ سمجھا جائے، خالی الفاظ جو ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے. اب انہوں نے اسی پر قیاس کر کے کہا کہ قرآن کا بھی یہی ہے، حالانکہ قرآن مجید جو ہے اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے پر اللہ جل شانہ نے 10 نیکیاں اجر بتایا، حضور نے بتایا.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اور کو بتایا اور ان کے واسطے سے امت کو یہ بات پہنچی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو سمجھے ہوئے پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، جو ہے آپ کے لیے اس پر اجر ہے۔ اسی لیے تو آپ صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کئی دفعہ ایک جو ہے رات میں پورا قرآن جو ہے نوافل میں پڑھ دیتے تھے، اور جو ہے یہ بلکہ معمول رہا ہے کہ صحابہ کرام روزانہ قرآن مجید، کئی صحابہ ایسے تھے وہ ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے، بعض 2 دن میں کرتے تھے۔ اکثر حضرات جو صحابہ میں سے اکثر صحابہ تھے 3 دن کا معمول تو ان میں سے ہر ایک کا تھا کہ 3 دن میں ایک قرآن پورا تلاوت کر دیتے تھے۔ اور بعد میں جو امت آئی ہے تو ہفتہ وار جو ہے امت میں سے اکثر صلحاء کا معمول رہا ہے کہ ہفتے میں یہ جو قرآن کی 7 منزلیں نیچے لکھی ہوتی ہیں، یہ 7 منزلیں اسی سے کہ یہ ہفتہ واری معمول ہے ان کا کہ ہفتے کے اندر جو ہے، تو یہ عمل بتلا رہا ہے صحابہ کا اور امت کا کہ امت نے بغیر سمجھے بھی اس کو تلاوت کیا ہے اور اس پر اجر ہے۔ تو اس لیے ان کے الفاظ سے جو ہے محروم ہو جانا یہ بھی کوئی اتنی عقل کی بات نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں فرائض رسول بیان کرتے ہوئے تلاوت آیات کو مستقل فرض کی حیثیت دے کر اس پر اللہ نے تنبیہ کر دی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت اور ان کی حفاظت اور ان کو ٹھیک اس لب و لہجے پر پڑھنا جس پر وہ قرآن نازل ہوئے ہیں، یہ ایک مستقل فرض ہے۔ اسی طرح تلاوت آیات کے فرض کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب جو ہے جداگانہ فرض قرار دیا ہے۔ تو ایک دوسرا نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ قرآن فہمی کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم رسول کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ تمام علوم، تمام فنون میں یہ بات ہمیں معلوم بھی ہے، ہمارا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے کہ کسی فن کی کتاب کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا زبان کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ماہرین ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان کے ماہرین فن کے پاس جا کر اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ ابو جہل تھے اور اسی طرح ابو لہب تھا، وہ تو عربی جانتے تھے، قرآن جو ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح قرآن کے ماہر سمجھے جاتے نہیں، بلکہ جس نے قرآن کو جو ہے الفاظ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی بھی سیکھا ہے وہ قرآن کا ماہر سمجھا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا تزکیہ نفس ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں کی جائے گی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی باقی ہو یا اللہ عزت والی، وقار والی، فرما برداری والی، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، یا اللہ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائے، یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ تزکیہ نفس عطا فرمائیے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائیے، اخلاق کا تزکیہ فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔